السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے, جس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی. سپریم کورٹ کا جو کل فیصلہ آیا اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے مایوسی ہوئی. ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کی بنیاد پر جو رولنگ دی, میں چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ اس کو پروب کرے, لیکن سپریم کورٹ نے ان معاملات کو نہیں دیکھا اور اپنا فیصلہ سنا دیا. ساتھ ہی پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی یہ فیصلہ آیا 63A پر بھی فیصلہ آنا چاہیے تھا. یہ مذاق بن گیا ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ خرید و فروخت ان کی جا رہی ہے. اور اسپیشلی انہوں نے ریزرو سیٹس کے حوالے سے بات کی کہ ریزرو سیٹس تو حکومت کا ایک تحفہ ہوتا ہے, لوگ اس پر بھی بکنا شروع ہو گئے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں تو پوری دنیا گھوما ہوں, ویسٹرن دنیا میں کہیں بھی اس طرح سے نہیں کیا جاتا. عوام کو بار بار وہ مخاطب کر رہے تھے پرائم منسٹر عمران خان کہ آپ لوگ اگر اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, اپنے لیڈر کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہوں گے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے, تو آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ساتھ ہی انہوں نے امریکن آفیشل سے جو پاکستانی سفیر کی امریکہ میں ملاقات ہوئی, خط کے جو کانٹینٹس تھے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میں وہ خط کھلم کھلا اس لیے شیئر نہیں کر سکتا کہ اس خط کے اوپر جو کوڈ ہوتا ہے تو سب کو ہماری جو سیکرٹس ہیں وہ پتہ چل جائیں گی اگر وہ کوڈ اس طرح لیک ہو گیا. انہوں نے کہا کہ واضح طور پر امریکن آفیشل نے ہمارے سفیر کو کہا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے. عدم اعتماد ابھی آئی نہیں تھی اس وقت تک, لیکن ان کو پہلے کیسے پتہ چل گیا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ صاف صاف ہمارے سفیر کو یہ کہا گیا کہ اگر عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو بڑے کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے, اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. اسی بات کو بڑھاتے ہوئے آگے عمران خان صاحب نے کہا, پرائم منسٹر نے کہا اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو 14 اگست کو ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں, پھر ہم آزاد ہی کیوں ہوئے تھے, پھر ہم 23 مارچ کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں. مغرب کو تو وہی لوگ پسند ہیں جو ان کی ہر بات مانے. جب قوم ہی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اس سارے معاملے پر کھڑی نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہو سکتا. ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں اینٹی امریکن نہیں ہوں, میں اینٹی امریکہ نہیں ہوں, ہم نے بڑے برے حالات دیکھے ہیں لیکن ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال نہ کیا جائے. ایک اور بات پرائم منسٹر نے بڑے واضح الفاظوں میں کی ہے کہ میں امپورٹڈ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, بنے گی, جس کو باہر کی حمایت حاصل ہے, جس کو بیرونی سازش کہہ رہے ہیں, میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا. انہوں نے ساتھ ہی آخر میں یہ بات بھی کی کہ پرسوں عشاء کے بعد پوری قوم جو ہے وہ باہر نکلیں, احتجاج کریں, توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے, پرامن احتجاج ہونا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ اسی لیے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, یہ نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ جو ان کو سزائیں ملی ہوئی ہیں, کرپشن کیسز ان پر ہیں, یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ان کو بہت جلدی ہے کہ مجھے ہٹا کر تو اقتدار میں آ جائیں. ای وی ایم مشینوں کو یہ جو سسٹم ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جو ہم لانا چاہ رہے تھے کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں, کیونکہ دھاندلی نہیں ہو سکے گی اس پر, اسی لیے یہ ای وی ایم کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اپنے بیوروکریٹس لگائیں گے, میچ فکس کریں گے, اس کے بعد یہ الیکشن میں جائیں گے. آخر میں پھر انہوں نے پرسوں کی ہی بات کی کہ پرسوں پوری قوم جو ہے وہ باہر نکلے, احتجاج کرے, پرامن احتجاج کرے. یہ تھا وہ لب لباب جو پرائم منسٹر نے اپنی تقریباً 35 منٹ کی تقریر تھی, 35-40 منٹ کی, جس میں انہوں نے اپنی قوم سے یہ ساری باتیں کی. سپریم کورٹ کے فیصلے پر ناظرین مایوسی کا اظہار کیا. ہارس ٹریڈنگ اور بیرونی مداخلات پر انہوں نے کہا جو تحقیقات نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے براہ راست خطاب میں امریکی دھمکی کی تفصیلات بتائیں جو میں آپ سے ذکر کر رہی تھی. پرائم منسٹر نے کہا کہ انہیں وہ لوگ پسند ہیں جو اپنے ملک کو چھوڑ کر مغربی ممالک کی بات کرتے ہیں. دوسری طرف ناظرین, کیا کل سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کے بعد بھی تحریک انصاف کی حکومت کوئی ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کرے گی؟ کیونکہ کل جب سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے یہی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز پر عمل کیا جائے گا یا نہیں, یا وزیر اعظم استعفوں کا اعلان کریں گے. اور تیسری آپشن, خیر و عافیت سے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنا ہی پھر رہ جاتی ہے. کیا وزیر اعظم کو نیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ ابھی اپوزیشن کے حامی کارکنوں کے جشن جاری ہیں اور تحریک انصاف کے حامیوں نے سوشل میڈیا پر ادھم مچا رکھا ہے اور نئے زاویوں سے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. بظاہر تحریک انصاف سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے بعد اب بند گلی میں پھنس گئی ہے
اور سام جو ہے وہ سیڑھی میں ڈنگ کھانے کے بعد عدم اعتماد 3 اپریل والی نمبر پر جو ہے نا وہ 3 اپریل والی اس ڈیٹ پر چلا گیا ہے، اور اب سپریم کورٹ کے حکم پر ووٹنگ کروانا ہی ہوگی. یہ کل کے ایجنڈے میں چیز شامل ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تقاریر پر تقاریر کروائے، ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کرے، اور حکومت کی حد الوسع یہ کوشش ہوگی کہ کل ووٹنگ نہ ہو. اس کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے کل کے لیے اسمبلی پروسیڈنگ کا ایجنڈا بھی جاری کیا، جس میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرنے کا ایجنڈا بھی ہے. تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی حکمت عملی بھی بنائی گئی ہے. سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے مطابق کل پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد کی جو ووٹنگ ہے یہ ہر حال میں ہونی ہے، مگر پرائم منسٹر عمران خان کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کسی قیمت پر شہباز شریف کو اچکن نہیں پہننے دیں گے. وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ آخری بال تک لڑیں گے. ان کے اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ کیا ابھی بھی کوئی ٹرمپ کارڈ باقی ہے وزیر اعظم کے پاس؟ کیا اجتماعی استعفے تحریک عدم اعتماد کا راستہ روک سکتے ہیں؟ کیا انکوائری کمیشن عدم اعتماد کو ناکام بنا سکتا ہے؟ کون سا ایسا حربہ ہے، پلان ہے جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لائی گئی عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت 22 کروڑ پاکستانیوں کے ذہنوں میں چل رہے ہیں. ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اب کی بار پرائم منسٹر عمران خان کون سا ترک کا پتہ استعمال کرنے جا رہے ہیں. اسی پر مجھے بات کرنی ہے اپنے آج کے پروگرام میں. تحریک انصاف کے رہنما اندلیب عباس صاحبہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ. سب کی نظریں کل کے سیشن پر لگی ہوئی ہیں. کیا کل ووٹنگ ہوگی، یا جو خبریں آ رہی ہیں، جو آپ لوگوں کی پلاننگ چل رہی ہے کہ کل لمبی لمبی تقاریر ہوں اور ٹائم گین کرنے کی کوشش کی جائے، کل کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں شازیہ، یہ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے. یہ ملک کو کبھی بھی اتنا خطرہ نہیں ہوا ایک فورن اٹیک سے. جب کوئی باہر کی ملک آپ کی ملک پہ اٹیک کرتا ہے تو اس کو آپ اس کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور آپ کے اندر سے لوگ ملے ہوں تو وہ اس سے بھی برا ہے. 22 کروڑ عوام کو مسلط کر کے باہر سے پاکستان پہ اٹیک ہو رہا ہے. کیا ہم غلام ہیں؟ کیا ہم بے بس ہیں؟ کیا ہم میں کوئی خودداری نہیں ہے؟ کیا ہم جو اپنے سامنے تماشا دیکھ چکے ہیں، سندھ ہاؤس میں ہارس اینڈ کیٹل شو جو دیکھ چکے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے ملک کو بیچ دیں؟ لیکن کل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو جو کل عدم قرار دیا، جو آرٹیکل 5 کی بنیاد پر جو رولنگ دی گئی تھی، سن لیں، جو کل رولنگ ان کی کل عدم قرار دی گئی ڈپٹی اسپیکر کی، جو آرٹیکل 5 کی بنیاد پر تھی، اس کو کل عدم دینے کے بعد تو یہ سارا معاملہ بالکل سائڈ پہ نہیں ہو جاتا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. جو بیانیہ تھا آپ لوگوں کا، یا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں سازش ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جب کل عدم کرنے کے بعد تو یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا. یہی تو افسوس کیا ہم نے کہ سپریم کورٹ نے سازش کو دیکھا ہی نہیں، اور بڑے آرام سے کہا کہ ہم تو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ تو سب سے بڑی سازش ہے. اور میں کوئی ایسے نہیں کہہ رہی، آپ کو بھی پتا ہے دونوں پارٹیز اپنے دوروں میں پاکستان کو داؤ پہ لگا چکی ہیں. یا تو آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہیں کہ جھوٹ بول رہی تھی، آپ کے چینل نے دکھایا، سب نے چینل دکھایا، 12 انٹرویوز میں اپنی کتاب میں ڈاکیومنٹ کیا انہوں نے کہ نواز شریف کی عادت تھی کہ باہر سے پیسے لے کے گورنمنٹ گراتا تھا. انہوں نے کہا کہ اس نے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے میری گورنمنٹ گرانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا. پیپلز پارٹی نے میمو گیٹ میں زرداری صاحب جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں یو ایس میں، حسین حقانی صاحب سے جا کے امریکنوں کو کہتے ہیں کہ جی آ جائیں، ہمیں بچائیں، ہماری فوج کو پیچھے کریں، ہماری فوج بری ہے، ہم تو اچھے ہیں، آ جائیں. یہ میمو گیٹ میں ڈاکیومنٹڈ ہے. دونوں پارٹیاں پاکستان کو داؤ لگا چکی ہیں. اور وہ جو تیسرے ہیں، لیکن اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جو اس پر کمیشن بنا رہے ہیں آپ لوگ، کہ میرے پاس آئے اور کہا جی میرے ووٹ بیچ لیں، مجھے بس آپ حکومت دے دیں، باقی سب میں کر دوں گا. سن لینا، اب ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کوئی پاکستانی، چاہے 1 کروڑ پاکستانی اوورسیز ہو، چاہے 20 کروڑ 22 کروڑ پاکستانی یہاں بیٹھا ہو، کسی نے اگر کسی کو بھی اپنی سالمیت، اپنی ملک سے محب وطن ہونے کا، اپنے بچوں کو بچانا ہے ایسی امپورٹڈ گورنمنٹ سے
ایسی غلامی سے. ابھی پرائم منسٹر نے کہا مایوسی تو ہوئی انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو. تو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ کل ووٹنگ کا بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ ووٹنگ ہوگی, کسی کو ووٹ کرنے سے روکا نہیں جائے گا. تو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب ہے کہ کل ووٹنگ بھی ہوگی, ووٹ کرنے سے روکا بھی نہیں جائے گا. ووٹنگ ہونے جا رہی ہے کل. پھر دیکھیے انہوں نے آرڈر آف دا ڈے کا کہا ہوا ہے کہ اس پہ واپس آ جائے. جب یہ جو ہوتی ہیں سیشنز ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے اس کے اندر, اور یہ ہماری ماشاءاللہ اپوزیشن والوں نے 90% ہمارا جو ایجنڈا ہے, ہمیشہ جب ہم عوام کی بات کرنا شروع ہوں, کوئی لیجسلیشن کی بات کرنا شروع ہوں, فیٹر پہ بات کرنا شروع ہوں, یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ 15 دن وہ لا نہیں لانے دیتے تھے پاکستان کو. انہوں نے لیکن تحریک عدم اعتماد جب آ جاتی ہے 7 دنوں کے اندر ووٹنگ, ہم تو آئینی اس لحاظ سے بات کر رہے ہیں نا, ہم تو اس چیز کو دیکھیں گے نا کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہونی ہے تو کتنے دن کے اندر ووٹنگ ہونی ہے. یہ وہ وہاں جو آئینی طور پہ وہ آ گئی ہے, اور اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کسی بھی آئین کے اندر, اور میرے خیال اسپیکر اور آپ کے سارے ایکسپرٹس بھی آپ کو بتائیں گے, آپ جو مرضی بندے کو بلا لیں, یہ نہیں لکھا ہوا, اور نہ ہی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ کہ جی آپ نے اس کے اوپر بحث نہیں ہونے دینی. بحث کا آپ کو پتا ہے, بحث کا کھلا ٹائم لیس الاؤڈ ہے آن اینی پوائنٹ آف آرڈر. نہیں تو کل صرف اس پر بحث ہوگی, ووٹنگ نہیں ہوگی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, میں تو ابھی یہاں بیٹھی ہوں, کل کو دیکھیں گے. نہیں, اگر آپ لوگوں کو اتنا اعتماد ہے کہ شہباز شریف اچکن نہیں پہن سکتے, آج بھی پرائم منسٹر نے کہا ووٹنگ کا سامنا کرنے سے گھبرا کیوں رہی ہے حکومت, کیوں گھبرا رہے ہیں آپ لوگ؟ ویسے وہ ابھی ساتھ والے پروگرام میں شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اچکن پہنتے نہیں, وہ تو سوٹ پہنیں گے. آبویسلی سوٹ پہنیں گے. انہوں نے اپنے آقاؤں کو کہا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, کہ پاکستانی تو بیکاری ہیں. اور خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم تو لائف لائن پہ جی, ہم پیٹرول کے پرائسز نہیں دے سکیں گے. آقا جو آپ نے کہا ہم نے کر دیا, اس ملک کی حمیت کو, غیرت کو ہم نے زیرو میں بنا دیا. تو وہ ان کو اچکن یا ان کو کوٹ سے یا ان کو غیرت سے کیا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, میرے سوال کا جواب نہیں آپ نے دیا کہ ووٹنگ سے کیوں گھبرا رہے ہیں آپ لوگ, ووٹنگ کا سامنا کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں میں تو کل نہیں آئی, کل وہ لکھا ہوا ہے, جب کل آئے گا تب آپ دیکھ لینا. میں پہلے آپ کو کیسے کہہ دوں جی ووٹنگ ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جی ہم پروٹیسٹ موڈ میں ہیں, ہم نے تقریریں کرنی ہیں, ہم نے اپنی پوائنٹ آف آرڈر کو کرنا ہے. انہوں نے 3 سال انہوں نے فیٹو اور جو مفاد عامہ کے بلز تھے انہوں نے ان کو روکا, کیونکہ ان کا ایجنڈا وائٹ ہاؤس سے ہے. آپ کو یاد ہوگا اسامہ بن لادن کی یہ ڈاکیومنٹ, یہاں تو کہہ دیں کہ بے نظیر بھٹو نے جھوٹ بولا, آج تک نہیں کہا. یہاں کہہ دیں کہ میمو گیٹ صحیح نہیں تھا, آج تک نہیں کہا. ڈاکیومنٹڈ ہے کہ یہ پاکستان کو داؤ پہ لگا چکی ہیں دونوں جماعتیں. تو یہ کوئی ان کے لیے چمبے کی بات نہیں. یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس قوم ہے, یہ 22 کروڑ ہیں, یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں. ڈیلنگ ٹیکٹکس, میں کہتی ہوں پاکستان کو بچانے کے لیے آپ کو جان دینی چاہیے, پاکستان کو بچانے کے لیے آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے. تو کیا سپریم کورٹ پاکستان کو بچانا نہیں چاہتی تھی؟ آپ کو ہر چیز کرنی چاہیے. کیا سپریم کورٹ پاکستان کو بچانا نہیں چاہتی تھی؟ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. یہ آپ سپریم کورٹ کو پوچھیں, مجھ سے کیوں پوچھ رہی؟ تو آپ لوگ تو تنقید آپ لوگ کر رہے ہیں, تنقید آپ لوگ کر رہے ہیں, میں تو نہیں کر رہی. مایوسی آپ لوگوں کو ہوئی ہے. میں نے تو آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا, اس کو جواب دیا کہ ہم مایوس ہیں کہ جی اس وقت ایک منڈی لگی ہوئی ہے انسانی بکاؤ کی, بکاؤ مال ہے کہ آپ جی 25 کروڑ کا, نہیں 25 نہیں, اچھا اگلا نہیں 26 کروڑ 27 کروڑ. آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں, آپ اس کو انسانیت کہتے ہیں, آپ اس کو حمیت کہتے ہیں, آپ اس کو غیرت کہتے ہیں, آپ اس کو بےزتی کہتے ہیں, آپ اس کو نیچ پن کہتے ہیں, آپ اس کو, اس کے لیے کوئی لفظ استعمال میں کہہ نہیں سکتی کہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ. یہ بازاری کام ہے.
نہیں تو جو آپ کے اتحادی کر رہے تھے, جو کاف لیگ پنجاب میں کر رہی تھی, کبھی اپوزیشن کے ساتھ مٹھائیاں کھا رہے تھے, مجھے بتائیں, کبھی اپوزیشن کے ساتھ مٹھائیاں کھا رہے تھے, پاکستان کے انہوں نے بھی تو اپنا ذاتی مفاد دیکھا نا. پاکستان کی جمہوریت کی پرائس لگی ہوئی ہے, اتوار بازار لگا ہوا ہے پاکستان کی جمہوریت کا. آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ جی پیسے کے لیے جو مرضی ہو سکتا ہے. یہ کیا تعلیم دے رہے ہیں ہم آپ کے بچوں کو, اپنے بچوں کو؟ کیا اس پہ ہمیں کھڑے نہیں ہونا چاہیے سب کو مل کے؟ کیا اس پہ ہمیں اپنی اولاد, اپنی اگلی نسلوں کو بچانا ہی چاہیے؟ اب میرے سوال کا جواب دے دیں. کہیں مہذب ملکوں میں معاملے پر کابینہ نے ان کیمرہ سیشن بلانے کا جو فیصلہ کیا ہے, کروانے کا جو فیصلہ ہے آپ لوگوں کا, یہ سیشن عدم اعتماد سے پہلے ہوگا اور جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا عدم اعتماد کی پروسیڈنگ آگے نہیں چلے گی, ہوگا کیا؟ بڑی کنفیوژن ہے. دیکھیں, یہی تو ساری بات ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو نہیں ایمفسائز کرتے. انہوں نے ساری عمر کہا جی آپ نے نیشنل سیکیورٹی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس پہ خان صاحب نہیں آتے. جب اسپیکر صاحب نے خط ان کیمرہ سیشن بلانے کے لیے نیشنل سیکیورٹی آف دا پارلیمنٹ کمیٹی کو بلایا, 80 خط گئے, ایک بندہ نہیں آیا, ایک بندہ نہیں آیا. مجھے یہ پوچھے کیوں نہیں آیا, کیا وجہ تھی؟ اگر یہ اتنے بھاگ نہیں رہے تھے اور چور نہیں تھے تو یہ آئے کیوں نہیں؟ کیا ان کو کنسرن نہیں تھا کہ میرے ملک کی پہ حملہ ہوا ہے؟ صحیح. میرے ملک پہ ایک ملک کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یا تو میری بات مانو یا تمہارے ملک کی خیر نہیں. کیا ان کو یہ کنسرن نہیں تھا؟ میرے ساتھ بیٹھے دانیال عزیز کل پرسوں پروگرام میں کہہ رہے او جی پوچھا ہی نہیں, ہمیں تو بلایا ہی نہیں. 80 خط ہیں, جب خط دکھائے تو وہ بینش ہیں وہ شروع ہو گئے. اچھا, کمیشن بھی جو آپ لوگ بنا رہے ہیں تو کیا کمیشن کا جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک بھی عدم اعتماد پر کوئی آپ لوگ پروسیڈنگ کا کوئی حصہ بننے کے لیے اس پر بھی آپ لوگ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ پھر ریویو پٹیشن بھی آپ لوگ جو ہے نا اس کو نظر ثانی کی اپیل وہ بھی آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا. لیکن کمیشن کیا جب تک اپنا کام ختم نہیں کرے گا, یہ بھی تو ایک ظاہر سی بات ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹس میں ہی آ گیا. دیکھیں, آپ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کہہ رہی ہیں. انسان اپنے ملک کو بچانے کے لیے آخری منٹ تک, آخری سانس تک کوشش کرتا ہے, کبھی نا امید نہیں ہوتا. ہم اپنے ملک کو بچا رہے ہیں, اپنی اگلی نسلوں کو بچا رہے ہیں. ہم کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں گے. ہم ہر طرح سے کوشش کریں گے, ہر جگہ جائیں گے, سیاسی, قانونی, پارلیمنٹری, سب جگہ جائیں گے, کیونکہ یہ آپ کے 22 کروڑ اور میرے بچوں کا مستقبل کا سوال ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عباس صاحبہ میرے ساتھی, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. جی وعلیکم السلام. یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی ابھی لائیو جو سپیچ کر رہے تھے, قوم سے خطاب کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب, جس میں انہوں نے برملا کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بڑی مایوسی ہوئی انہیں. وہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ جو خط کا معاملہ ہے اس کو پروب کرے, اس کو دیکھے, اس کو انویسٹیگیٹ کرے, لیکن اس کو دیکھے بغیر ہی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا, مسترد کر دیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی یہ فیصلہ آیا 63A کا بھی آنا چاہیے تھا, یہ خرید و فروخت کا بازار گرم ہو. ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانوں گا. رانا صاحب جی وہ اپنے دائیں جو مرضی کہتے جائیں اور جو مرضی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قانون بناتے جائیں. آج انہیں انڈین قوم جو ہے وہ ویژور قوم نظر آ رہی ہے, انڈیا کی پالیسی کے اوپر ان کو رشک آ رہا ہے. یعنی یہ عجیب آدمی ہے کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے اور پاکستان جو انڈیا کے ہاتھوں اتنے زخم کھا بیٹھا ہے, جتنا ظلم کشمیر میں ہوا ہے, یہ اسے وہ ویژور قوم نظر آ رہی ہے. ان کی پالیسیاں بڑی جو ہے وہ کامیاب نظر آ رہی ہیں.
تو یہ تو اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ پہ اور اس کے فراڈ پہ مبنی ہے. لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں, یہ اس کا وتیرہ ہے, اس کا جتنے وثوق سے وہ کہتے رہے کہ کل بھی شہباز شریف صاحب نے کہتے ہیں اچکن نہیں پہننی, تو لگتا ہے کہ کہیں گھما دیا تحریک انصاف نے شہباز شریف صاحب کی اچکن. دیکھیں جی وہ اچکن تو ہم جب چاہیں گے ان کو پہنا دیں گے اور بن جائے گی. اچکن انہوں نے ویسے بھی جو ہے وہ کبھی نہیں پہنی, اور جب وہ وزیر اعظم کا انشاءاللہ تعالی حلف اٹھائیں گے تو اس وقت بھی وہ سوٹڈ بوٹڈ ہی ہوں گے جس طرح سے وہ اکثر ہوتے ہیں. یہ نوبت آئے گی بھی, کیونکہ ان کا پورا پلان ہے کہ خبریں بھی آ رہی تھیں اور تقریروں کے حوالے سے بھی اندلیب عباس صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ بڑے ہم لوگ جب ایجنڈا لے کر آتے تھے قانون سازی کے حوالے سے آپ لوگ اس پر بات ہی نہیں کرتے تھے, تو جس سے یہ لگ رہا تھا کہ کل لمبی لمبی تقریریں ہوں گی ان لوگوں کی, اور جتنا ڈیلے کیا جا سکے گا ان لوگوں کی طرف سے کریں گے جی, یہ جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کریں, یہ لمبی لمبی تقریریں کریں, لوگ ان کو سنیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے میڈیا کو کہ اس کو لائیو کور کرے تاکہ اس سے نااہل نالائق اور اباک ٹولہ جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے اس کی جو ہے وہ ساری جو ہے نا سارے کرتوت, اس کا سارا جو ہے وہ نا چٹا کٹھا لوگوں کے سامنے جو ہے نا اوپن ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ کس کماش کے لوگ ہیں جو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو چکے ہیں. تو کل اگر ووٹنگ نہیں ہوتی تو کیا پھر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا اور آپ لوگ پھر بھاگے جائیں گے کورٹ؟ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا اور انہیں جو ہے اس میں سزا بھگتنی پڑے گی ان کو. اچھا, آپ یہ پھر معاملہ لے کے آپ لوگ بھاگے جائیں گے سپریم کورٹ؟ جی بالکل, یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا, پھر کیوں نہیں جائے گا. صحیح. اچھا, کیا آپ لوگ اس لیے عمران خان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں؟ ابھی عمران خان صاحب یہی بات کر رہے تھے, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اقتدار میں آئیں, نیب کو ختم کریں, اپنے کرپشن کیسز کو ختم کریں, ای وی ایم کو ختم کریں, کیونکہ ای وی ایم کے بغیر ای وی ایم نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کے لیے دھاندلی کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. اوورسیز وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں پتہ ہے اوورسیز میں کس کا ووٹ بینک زیادہ ہے, اوورسیز کو بھی آپ لوگ ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. کیا یہ وجوہات ہیں کہ آپ لوگ سب مل کر اقتدار میں آ رہے ہیں؟ یہ سب اس کا پروپیگنڈا ہے. ویسے نہیں ہوگا اس پہ نہیں, ویسے یہ تو آپ کی پارٹی کے بڑے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہم آتے ہی الیکٹورل ریفارمز کرنی اور سب سے پہلے ای وی ایم کو ختم کرنا ہے آپ لوگوں نے. ای وی ایم تو ابھی آئی نہیں ہے, ای وی ایم کو ختم کہاں سے کریں گے؟ لیکن قانون سازی تو کی نا, اس ای وی ایم تو ابھی آئی نہیں ہے. رانا صاحب قانون سازی تو کر لی نا انہوں نے. نہیں, وہ ای وی ایم تو ابھی 2 سال نہیں آ سکتی. ہاں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ بات ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. لیکن آپ لوگ کیا آتے اس کو ختم کریں گے؟ میں ہو رہے ہیں. ہاں جی بالکل, وہ ای وی ایم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, وہ ہوئی نہیں ہے. نیب کو ختم کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. اچھا, نہیں کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ تھے, لائن ان سے کٹ گئی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ نیب کو ختم نہیں کریں گے, ای وی ایم وہ کہتے ہیں 2 سال سے پہلے آ نہیں سکتی ہے. مسلم لیگ نون کے اور رہنماؤں سے جب اس سے پہلے بھی بات ہوتی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ آتے ہی ہم لوگ الیکٹورل ریفارمز کریں گے اور سب سے پہلے ہم لوگ ای وی ایم کو جو قانون انہوں نے پاس کروایا ہے کہ اس کے ذریعے 2023 کے الیکشنز ہونے ہیں اس کو یہ ختم کریں گے. رانا صاحب میرے ساتھ تھے, مجھے بریک لینی ہے. ناظرین پروگرام میں واپس سے وقت کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حماد اظہر صاحب تحریک انصاف کے رہنما, وفاقی وزیر مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب آپ کا. حماد اظہر صاحب, کہا جا رہا ہے کہ حکومت کل بھی کوشش یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ ہو, لمبی لمبی تقاریر کی جائیں, ایجنڈے میں شامل جو دوسری چیزیں ہیں اس کو زیر بحث لایا جائے. کیا واقعی کل آپ لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی؟ دیکھیں, ہماری جو کل کی کارروائی ہوئے گی وہ اسٹرکٹلی قانون اور آئین کے مطابق ہوئے گی. اور جو سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہیں کس وقت شروع کرنا ہے اور کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور سیشن کے دوران ووٹنگ کرانی ہے, ہم تو اسی کے تابع ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی کے تابع ہی رہیں گے. اور کل کے دن ہی ووٹنگ ہوگی, رائٹ؟
جی ابھی تک تو ہمارا یہی ہے کہ اگر جب ایجنڈا قانون کے مطابق چلایا جائے گا، آئین کے مطابق چلایا جائے گا، اور لیکن یہ ہے ہم اپنے دوستوں کو بولنے کا ضرور موقع دیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ڈیبیٹ نہیں ہوئی پچھلی دفعہ ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے، تو یہ معاملہ جو ہے جو کمیونٹی کا معاملہ ہے یہ پارلیمان کے اندر ڈسکس تو ہوئے گا نا، اس کی ڈسکشن تو اب یہ ڈسکشن 2 دن بھی چل سکتی ہے، 4 دن بھی چل سکتی ہے. دیکھیں یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر سارے پارٹیز کوآپریٹ کریں تو جلدی بھی وائنڈ اپ ہو سکتی ہے. صحیح. اور تحقیقاتی کمیشن جو آپ لوگ بنا رہے ہیں، کیا یہ بھی ہوگا، آپ لوگ چاہیں گے یا آپ لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ جب تک تحقیقاتی کمیشن اس سارے معاملے کو پروب کر کے کسی نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ نہ دے دے تب تک بھی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں کیونکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ایگزامن نہیں کیا، جو خط کا معاملہ تھا کہ اس کی کیا سیریسنس ہے، اس کی کیا سنجیدگی ہے، وہ پاکستان کی سالمیت پہ کیا خطرہ لاحق کرتی ہے. تو ہم نے آج ایک فیڈرل کیبنٹ نے اپنے اجلاس میں ایک کمیشن کی منظوری دی ہے. لیکن یہ کمیشن جو ہے یہ فیکٹ فائنڈنگ کیونکہ کمیشن ہے اور پارلیمان میں جو گفتگو ہونی ہے وہ سیاسی گفتگو ہونی ہے، تو یہ فیکٹ فائنڈنگ مشن اپنا کام جاری رکھے گا اور پارلیمان کا جو اجلاس ہے وہ اس سے. سوال میرا یہ ہے کہ سیشن تحقیقاتی کمیشن کے نتائج آنے تک، فیصلہ آنے تک کیا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوگی؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں. نہیں، ایسا کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. صحیح. اور ان کیمرہ سیشن کرنے کا جو فیصلہ ہے کیا یہ سیشن عدم اعتماد سے پہلے ہوگا؟ جی عدم اعتماد سے پہلے ہوئے گا یہ سیشن، اور وہ ان کیمرہ سیشن اسی لیے ہو رہا ہے کہ جو ہمارے آنریبل پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے سامنے اس کمیونیکے کا پورا مواد رکھا جائے تاکہ وہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ عدم اعتماد میں انہوں نے کہا ووٹ ڈالنا ہے، وہ ایک انفارمڈ فیصلہ کریں. وہ ایسے پروپوگنڈا کے اندر یا جانے یا انجانے میں یہ فیصلہ نہ کریں، وہ جانتے سمجھتے سب کچھ پھر جو بھی فیصلہ کریں. مطلب کہ ابھی بھی امید ہے کہ ان کیمرہ سیشن کرنے کا شاید یہ فائدہ ہو جائے آپ لوگوں کو کہ جو منحرف اراکین ہیں وہ حقیقت کو جان لیں اور ناسمجھی میں یہ فیصلہ نہ کریں. دیکھیں کل کو یہ تو نہیں نہ کہہ سکے گا کہ دیکھیں جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ کتنا سیریس تھا یہ معاملہ اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر کتنا بڑا یہ حملہ تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پھر بہانے تلاش کر لیتے ہیں پارٹیاں چھوڑنے کے لیے بھی اور پارٹیاں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے بھی. تو ہم واضح ایک مرتبہ سارے آنریبل پارلیمنٹیرینز کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں. ہم نے ویسے میں آپ کو یہ واضح کروں کہ ایک مرتبہ پہلے بھی یہ موقع دیا تھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی، پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی ہے، لیکن اس میں اپوزیشن کی جماعتیں تشریف نہیں لائی تھیں. تو اب تو قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے واضح طور پہ یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے کے آیا جائے اور اس پارلیمنٹ کا جو کمیونیکے کا جو مدعا ہے وہ پوری پارلیمنٹ کے آگے کھول کے رکھا جائے. لیکن اپوزیشن اور آپ کے جو منحرف لوگ ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کل کے فیصلے کے بعد کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دینے کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے بعد وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ صرف ایک سازش تھی آپ لوگوں کی، بہانہ تھا عدم اعتماد سے بچنے کا، اس میں حقیقت کچھ نہیں تھی. آپ کے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر واقعی اتنا کچھ سیریس ہوتا تو فیصلہ کچھ اور ہوتا. نہیں، میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے. ہم نے جو اسپیکر صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو انہوں نے فیکٹس کے اوپر کیا ہے اور اپنی دانش کے مطابق اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ ایک کمیونیکے آیا ہوا ہے، پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آنے سے پہلے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کچھ ایسے عوامل سڈنلی اتنے سارے لوگوں کا ضمیر جاگا ہے کہ اس معاملے کو پوری طرح پروو کیے بغیر عدم اعتماد میں لے کے جانا ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنا ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ نے وہ آرگومنٹ تسلیم نہیں کیا تو وہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. سپریم کورٹ کی منشا کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنا فرض تو پورا کریں گے نا. ہم پارلیمان کے آگے، پارلیمنٹیرینز کے آگے وہ پورا مدعا رکھیں گے. صحیح. اور یہ بھی آپ لوگوں کو ظاہر ہے علم میں ہوگا کہ اگر کل ووٹنگ نہیں ہوتی ہے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتا ہے اس پر. دیکھیں ہماری تو پوری کوشش ہوئے گی اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہوئے گا بھی کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، جو ان کے احکامات ہیں کل کے سیشن کے حوالے سے، وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کیے جائیں. اور جو ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لے آئی ہے، تو اس کے بعد تو وہ سیشن چیئر نہیں کر سکتے، تو کون کرے گا؟ دیکھیں وہ جو بھی قواعد و ضوابط ہیں میرا خیال ہے وہ سیشن چیئر کر سکتے ہیں. مجھے اس کا ایگزیکٹ رولز آف دا ہاؤس کا تو علم نہیں ہے کہ اگر کسی کے خلاف آ جائے تو وہ چیئر کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ تو قانون دیکھنا پڑے گا، جو بھی قانون ہوئے گا اس کو ہم فالو کریں گے.
اچھا، استعفوں کا آپشن بالکل رد کر دیا آج پرائم منسٹر نے، جو شیخ رشید صاحب بھی بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ریزائن کر دیں. میں تو بڑے 3 مہینوں سے پچھلے کہہ رہا ہوں کہ ریزائن کر دیں، اسی میں بہتری ہے. تو اس کا کوئی آپشن نہیں ہے کل اپوزیشن بینچز پر بیٹھ جائیں جا کے، اس کا بھی کوئی آپشن نہیں ہے؟ دیکھیں فی الحال تو استعفوں کا کوئی آپشن نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ نئی حکومت بن جاتی ہے، اور میں لفظ اگر کا استعمال کر رہا ہوں، تو وہ 85 ووٹوں کے اوپر ایک حکومت قائم ہوئے گی جو کہ صرف اور صرف باقی جماعتوں کے انحصار کے ساتھ اور عمران خان کے مینڈیٹ کے اوپر انحصار کرے گی. وہ چند دنوں کی یا چند ہفتوں کی وہ مہمان ہوئے گی. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی کمان دوبارہ سنبھالنی پڑے. تو استعفوں کا آپشن تو فی الحال بالکل زیر غور نہیں ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب میرے، تھینک یو ویری مچ. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کا. کیا پلاننگ ہے اپوزیشن کی کل؟ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ کل حکومت نے تو تیاری کر لی ہے کہ لمبی لمبی تقریریں ہوں گی. ابھی اندلیب عباس صاحبہ بھی میرے پروگرام میں تھی، وہ کہتی تھی اپوزیشن نے جب بھی ہم کچھ ایجنڈا لے کر آتے تھے کبھی انہوں نے ہمارے ایجنڈے پر جو ہے نہ بات سنی نہ بات ہمیں کرنے دی. تو جس سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ذرا ہٹیں گے کل اس چیز سے اور لمبی لمبی تقریریں کریں گے اور ٹائم گین کریں گے. دیکھیں اس وقت بچا کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اگر ان میں تھوڑی بھی وزڈم ہوتی تو وہ استعفیٰ دے کر اور اپوزیشن بینچز پر آ کر اور اچھی اپوزیشن کا کردار نیکسٹ ڈے سے شروع کرتے. لیکن ان میں نہ وہ اہلیت ہے، نہ وہ ان میں وہ تمیز ہے، نہ ان میں وہ سوچ اور سمجھ ہے. اور جس طریقے سے اس ملک میں ہم نے دیکھے کہ آئین کے مختلف طریقے سے آئین کو توڑا گیا. جنرلوں نے آ کے آئین توڑے، پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے آ کے آئین توڑے، خود بیوروکریٹس نے آئین توڑے. یہ پہلی دفعہ یہ خان صاحب کو کریڈٹ دیتا گیا ہے کہ پہلی دفعہ آئین ساز اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے خود جس ہاؤس نے وہ آئین بنایا ہے اس پر وہاں انہوں نے آئین شکنی کی اور جا کر پھر انہوں نے راہ ہموار کی فار ڈسولوشن آف اسمبلی. تو یہ تو کسی دنیا کی جب آئینی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ اس رولنگ کا ایز اے بیڈ کیس، ایز اے ٹیریبل کیس، جیسے ہماری ڈاکٹرن آف نیسیسٹی بھی پاکستان میں ری انوینٹ ہوئی تھی. کوئی پرانا رومن ڈکٹم ہم نے ری انوینٹ کیا، آئین ٹوٹے ہوئے آئین اور ٹوٹے ہوئے قانون کو ایک اس کے لیے راہ ہموار کرنا. اسی طریقے سے یہ جو رولنگ آئی ہے یہ اس نے آئین شکنی پارلیمان میں اندر کی ہے جس کا کوئی مثال نہیں بنتا. مطلب کس منہ سے یہ فیس کریں گے اس کو؟ مجھے ایک اور چیز بتائیے گا، جب اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نے دے دی ہو تو وہ کیا سیشن چیئر کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو اس کے پھر کیا قواعد و ضوابط ہیں؟ کل سیشن کون چیئر کرے گا؟ دیکھیں میرے علم میں تو سیشن چیئر ہو سکتی ہے. اچھا، ان کی وہ مدت ہے جس مدت کے انڈر وہ اس کی ووٹنگ ہونی ہے. تو جس دن وہ ٹیک اپ ہوگا، اگر اس کی وہ مدت پوری ہوئی ہے نوٹس پیریڈ کی اور وہ موشن ٹیک اپ ہوگا تو اس دن وہ چیئر نہیں کر سکیں گے. ورنہ کل میرے خیال سے دونوں اہل ہیں کہ وہ دونوں چیئر کر سکتے ہیں اگر چاہیں گے. لیکن میں یہ چاہوں گی کہ ایٹ لیسٹ ڈپٹی اسپیکر جو انہوں نے گناہ کیا ہے، یہ ایک سیاسی گناہ کیا ہے انہوں نے، وہ تو نہ چیئر کریں اور اسد قیصر صاحب ہوپ فلی آ کے چیئر کر کے اور جو سپریم کورٹ کی اب رولنگ ہے اس کے انڈر رہ کر کے اور ایک پیسفل انداز میں اس نو کانفیڈنس موشن کو جو ہے وہ آگے لے جائیں، اس کی ووٹنگ. تو کل آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی جب کسی مدعے پہ بات ہوگی، ایجنڈے پہ بات ہوگی؟ کیا آپ لوگ بحث میں پڑیں گے یا آپ لوگوں کی جلدی سے ظاہر کوشش ہوگی کہ بس تحریک عدم اعتماد کا جو ایجنڈا ہے وہ آئے اور اس پر ووٹنگ ہو؟ کیونکہ اگر اپوزیشن کی طرف سے بھی لمبی لمبی تقاریر ہوئیں، حکومتی بینچز سے بھی لمبی لمبی تقاریر ہوئیں تو ووٹنگ کا ٹائم تو نہیں رہے گا. دیکھیں اب اس سے زیادہ اگر یہ تو حکمت عملی صبح ہماری پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہے جوائنٹ، اس میں یہ فیصلہ ہوگا. لیکن جتنا ہو سکے اب قوم کو ہم سب نے سیاستدانوں نے اتنا امتحان میں ڈال دیا ہے، اس وقت فی الفور نئی حکومت کو ٹیک اوور کرنا چاہیے
جو روپے کی حالت کر دی ہے ہم نے, جو لوگوں کی حالت کر دی ہے ہم نے, جو معیشت کی حالت کر دی اس پچھلی جو آؤٹ گوئنگ حکومت ہے انہوں نے, تو فی الفور نئی حکومت کو آنا چاہیے. اور اس کے لیے لیکن پرائم منسٹر عمران خان ابھی قوم سے خطاب کر رہے تھے, وہ انہوں نے بالکل کھل کر یہ بات کی ہے کہ میں اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانوں گا, لوگوں سے باہر نکلنے کی اپیل کر رہے ہیں, پرسوں بھی لوگوں سے باہر نکلنے کی اپیل کی ہے. تو یہ حالات کس طرف جائیں گے پھر؟ دیکھیے اب وہ اپنا شوق پورا کر لیں. انہوں نے جو بندہ اپنا ہاؤس نہیں سنبھال سک رہا, دیکھیے وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ خان صاحب کی حکومت کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ ہمارے جو کوئی یہ آسمان سے لوگ نہیں آئے جنہوں نے آ کر, یا اپوزیشن نے نہیں توڑ پھوڑ کی. ہم تو اپنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, جو سائڈ ہمیں الاٹ کی بھی اسمبلی میں, جو ان کے لوگ ہیں وہ ان سے نالاں ہیں, جو ان کے الائز ہیں وہ ان سے ٹوٹ کے آئے ہیں. تو گورنمنٹ تو ان کا اندر گھر کا میں آگ لگی ہے اور انہوں نے خود گھر میں آگ لگائی ہے. تو اس لیے لوگ وہاں سے بھاگ کر اس طرف آ رہے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو پیچھے ان کے لوگ ہیں, جو ان کے حلقے ہیں, جو ملک کا وہ حالت دیکھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی سیاست ایسی منفی ہے کہ وہ. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں, کیا متحدہ اپوزیشن کے بیچ میں پورٹ فولیوز فائنل ہو چکے ہیں؟ کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو ظاہر ہے ایک کابینہ بھی بنے گی, جو مختلف وزارتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہے دینی ہے, وہ عہدے خالی تو نہیں رکھے جائیں گے. یا ابھی یہ فائنلائز ہونا باقی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہاں کیا ملنا ہے, نون کو کیا ملنا ہے, باقی جو اپوزیشن ہے ان کو کیا ملنا ہے؟ دیکھیں مجھے اس کا ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے. جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ہم اس وقت کل کا جو ایونٹ ہے اس کو ہم خوش اسلوبی سے, امن امان سے, جو حکومت ہے ان کو خیر آباد کہیں, ان کو گھر بھیجیں, یا ان کو اپوزیشن کی بینچز الاٹ کریں, اور اس کے بعد جو کمبائنڈ اپوزیشن ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ آنے والے جو حکومت ہے, حکومت سازی ہے, اس کا کام اور ان کے منصب کس کس کو سنبھالنے ہیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے عیسیٰ شاہ صاحبہ میرے ساتھ ہی. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.